کرام ماہ سفر المظفر کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ المبارک میں اس مہینے کے آخر میں دنیا فانی سے پردہ فرمانے والے ایک عظیم الشان، مقبول و معروف بارگاہ الہیہ میں قرب خاص رکھنے والی ذات حضرت خواجہ امام شیخ احمد سرہندی المعروف امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر ذکر ہے۔ مقصود ہے آپ کے وصال با کمال کے مہینے کی مناسبت سے سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا ایک بڑا مقبول نام ہے اور آپ کی شخصیت صوفیاء کرام میں، مشائخ اعظام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے مشائخ و صوفیاء آپ کے قدردان ہیں۔ نو سو 70 یا 71 ہجری میں سرہند ہندوستان میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبدالاحد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بڑے عالم تھے، اور آپ نے ابتدائی علوم اپنے والد بزرگوار سے ہی حاصل کیے اور انہی سے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں تعلیم حاصل کی۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے والد سے کیا اور طریقت کی تعلیم کا آغاز بھی اپنے والد سے کیا۔ انہی میں سے حضرت امام ربانی ہیں جنہوں نے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں اپنے والد ماجد سے خلافت بھی حاصل کی اور تعلیمات بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ دینی علوم مختلف اساتذہ سے حاصل کیے، قرآن مجید حفظ کیا، حافظ قرآن، عالم بعمل، متقی اور ریاضت و مجاہدہ میں کامل آپ کی شخصیت ہے۔ غالب سلسلہ طریقت جو ہے آپ کا وہ نقشبندیہ ہے، اور آپ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم شیخ جو آپ کے پیر و مرشد ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہوئے سلسلہ نقشبندیہ میں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ خود اپنی جگہ بہت عظیم کامل ولی اللہ ہیں، گزرے ہیں، اور آپ کا مزار دہلی میں ہے۔ اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ تو خواجہ باقی باللہ سے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے نقشبندیہ سلسلے کی تعلیمات پائی اور ان سے خلافت پائی۔ انہوں نے بھی آپ کو نہایت خوشی کے ساتھ
اپنے دامن میں لیا۔ حضرت امام ربانی کو مجدد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے وقت میں بادشاہوں کا دور دیکھا۔ بہت سارے صوفیاء اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں ہندوستان میں جنہوں نے مغل بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ کچھ بادشاہ نیک بھی تھے، کچھ بادشاہ بد بھی تھے، دنیا میں ہوتا ہے، زمانے کے اندر نیک و بد پیدا ہوتے رہتے ہیں، غریبوں میں بھی ہوتے ہیں، امیروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سرہندی فاروقی ہیں، تقریباً 28 یا 29 واسطوں سے آپ کا نسب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جا پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ تو فاروقیہ شان حضرت امام ربانی کے اندر بھی رہی ہے۔ آپ کی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نمایاں کردار دکھایا لوگوں کو، جس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ تو جو بادشاہ تھے آپ کے زمانے کے، ان میں سے مشہور بادشاہ گزرا ہے جلال الدین اکبر۔ اس نے دین اسلام میں خرافات، بدعات پیدا کر لی تھی، جس کا چرچا ہو رہا تھا۔ اسلامی شعائر جیسے گائے کی قربانی کی ممانعت، اور اس کے علاوہ دین اسلام کے جو شعائر ہیں، اذان وغیرہ، یہ وہ، ان میں بھی تمسخر اور ان کا رد اس کی بادشاہت میں چل رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ کچھ اس کے درباری علماء، جن کو علماء سو کہنا چاہیے، وہ ملے ہوئے تھے۔ اور علماء سو جو ہیں وہ بھی ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، علماء حق بھی رہتے ہیں، علماء سو بھی رہتے ہیں، جن کو ہم درباری ملا کہتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کے لیے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے تو وہ حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد، نام آپ کا احمد ہے، آپ کی ولادت کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد ماجد کو دی تھی۔ چنانچہ حضرت شیخ احمد سرندی امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر بادشاہ کا زمانہ دیکھا، اس کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر کا زمانہ دیکھا۔ وہ دونوں میں خرافات، واہیات کاموں کا بہت زیادہ دور دورہ تھا۔ اس عالم میں حضرت امام ربانی شیخ احمد نے ان کو للکارا۔ اب یہ للکار جو ہے نا، یہ صرف اہل اللہ کے پاس ہو سکتی ہے، عالم باعمل کے پاس ہو سکتی ہے۔
جو صرف اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، نہ کسی دنیا کے حکمران سے ڈرتا ہو، نہ کسی دنیا کے بادشاہ سے ڈرتا ہو، کسی سے نہیں، صرف اللہ سے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو دنیا داروں سے وہ خوف نہیں رکھتے، اپنی تبلیغ، اپنی تعلیم جاری رکھتے، مانے کوئی یا نہ مانے یہ اس کا نصیب ہوتا ہے، مگر انبیاء کرام کا مشن اور انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ تبلیغ کرتے رہو اپنے طور پر، جو بات آپ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق جانتے ہو اسے پہنچاؤ، پہنچاتے رہو، تو وہ خوف نہیں رکھتے دنیا داروں کا۔ امام ربانی کی ذات کی مثال ایسی ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں سجدہ تعظیمی بادشاہوں کو کیا جاتا تھا، جو کہ شریعت محمدی میں حرام ہے، نہ زندہ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، نہ مردہ کے سامنے، نہ کسی قبر کے سامنے، ممنوع ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ مگر بادشاہوں کے دربار میں ہر ایک کو تو جرأت ہوتی نہیں کہنے کی۔ آج بھی حکمرانوں کے ایوانوں میں آپ دیکھیں، ہر بندہ تھوڑی کہہ سکتا ہے حق بات۔ میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، حق کہنا حق کی حمایت میں مٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں۔ حق کہنا اور حق کی حمایت میں مٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں، یہ تو صرف نڈر، صرف اللہ کا خوف رکھنے والے کا کام ہے۔ چنانچہ جب یہ ناجائز اور ممنوعات حرکات بادشاہ کے دربار میں ہو رہی تھی، تو حضرت امام احمد ربانی مجد الفسانی نے اس پر تعاقب کیا، اس کو یعنی آواز اٹھائی خلاف، اور انکار کیا ان باتوں سے کہ یہ سب چیزیں دین اسلام میں جو تم نے جائز رکھی ہوئی ہیں، بدعات کو جائز رکھا ہوا ہے، جس کا کوئی تصور کہیں سے نکلتا نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس کو تم نے جائز رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس وقت تحریک چلائی دین اسلام کی سربلندی کی، اس وجہ سے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، کیونکہ مجدد وہ ہے جو اپنے زمانے میں اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ اب اصلاح جو ہوتی ہے تحریری بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے، اور اپنے منصب پر رہ کر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اصلاح جو ہے تلوار سے کوئی کرے، اولیاء اللہ کے پاس تو تلوار نہیں ہوتی تھی، نہ بندوقیں ہوتی تھی۔ اولیاء اللہ کا ہتھیار ان کی زبان، ان کی گفتار اور ان کا کردار، یہ اولیاء اللہ کا ہتھیار تھا صوفیاء کرام کا، کہ جہاں کہیں کوئی غلط بات دیکھی، کوئی غلط کام دیکھا، حدیث شریفہ حضور پرنور سید عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک حدیث میں کہ اگر برائی دیکھو تو روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو،
اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو. یہ ادنا درجے کا ایمان ہے. دل میں برا سمجھو کم از کم, یعنی راضی نہ رہو کسی بھی حال میں, اس برائی سے راضی نہ رہو. تو کوئی صوفی, کوئی ولی, کوئی شیخ, کوئی پیر کامل دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو برائی سے راضی رہا ہو. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس ڈنڈا, تلوار, بندوق, بم یہ تو ہے نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی برائی کو روکیں گے. تو ان کے پاس جو ہتھیار اللہ نے دیا ہوا ہے گفتار کا, کردار کا, بس وہ اس سے برائیوں کے دفعیہ میں لگے رہتے ہیں. جس کا نصیب ہوگا وہ برائی سے باز آ جاتا ہے, اور نہیں تو وہ جانے, رب جانے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے جہاں تک اصلاح کی بات کی جائے, حکمرانوں کی, اپنے دور کے بادشاہوں کی, جو عیاشی کے دل دادا تھے, آج بھی ہوتے ہیں. ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں, وہ متقی یا پرہیزگار تو نظر نہیں آتے نا ہمیں. کوئی نمازی پکے, کوئی پکے پارسا, کوئی حکمران الا ماشاء اللہ. پاکستان کی تاریخ آپ دیکھ لو اٹھا کر, تو کوئی شاید آپ کو ملے ایسا جو آپ کہہ سکو کہ یہ بڑا متقی, بڑا پاسگار, بڑا پارسا, بڑا یہ, بڑا وہ. نہیں, دنیا داری میں ہوتے ہیں. ان کو کہیں سے بھی صوفیہ اور اولیاء اللہ کے کردار کے ساتھ آپ میچ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی. ان کے اندر کہاں سے نظر آئے گی؟ پھر خود حکومت میں وزراء, اس طرح بادشاہوں کے دربار میں بادشاہوں کے بھی جو خلیفہ ہوتے تھے, درباری ہوتے تھے, تو اگر بادشاہ برا ہے تو دربار کے اندر بھی برے لوگ ہوتے تھے, وہ سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے. اور آج بھی ہوتا ہے حکمرانوں میں, آپ دیکھ لیں. خود ہمارے اسمبلی میں کیا سارے اولیاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں, شرابی, جواری, شبابی, عیاش, جو ووٹ لے کر جا کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں, عوام کا خون چوستے ہیں, لوٹتے ہیں, مال کھاتے ہیں, اور عوام بیچاری ان کے لیے تالیاں بجاتی رہتی ہے اپنا فائدہ دیکھ کر. ان میں کوئی خوبی نہیں ہوتی, اسلام کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے, نام کے مسلمان ہوتے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر بادشاہ کو للکارا, پھر جہانگیر کو بھی للکارا, بیٹا جہانگیر بادشاہ. تو جہانگیر بادشاہ نے طلب کر لیا. کیوں طلب کیا؟ کہ جہانگیر بادشاہ کے حواریوں نے, درباریوں نے اس کو بھڑکایا کہ یہ احمد ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں, یہ آپ کے فرامین, آپ کے فرمودات, آپ کی انسٹرکشنز, آپ کی ہدایات کے خلاف ہیں, لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو آپ کا تو دربار متاثر ہوگا اور آپ کی سلطنت متاثر ہوگی. یہ تو باغی ہیں, ایسا کہا بادشاہ کو. تو بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا. شیخ احمد گئے, حکمت ہوتی ہے نا, گئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے آتے ہوئے سجدہ تعظیمی نہیں کیا دربار میں. آپ نے کہا سجدہ تعظیمی میں کیوں کروں گا؟ سجدہ تعظیمی ہمارے دین میں حرام ہے, منع ہے. تم کو کیا, کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا, تو سجدہ تعظیمی تو میں کر نہیں سکتا. تو جہانگیر نے آپ کو قید کر دیا تھا, تقریباً سال بھر آپ قید میں رہے. اور یہ قید میں رہنا صرف آپ ہی کا نہیں ہے, دین اسلام کی تاریخ میں بڑے امام اعظم ابو حنیفہ بھی قید رہے,
امام احمد بن حنبل بھی قید رہے، اس وقت کے خلفاء نے جو خلیفہ بنے ہوئے تھے قید کر دیا تھا، کیونکہ صحیح بات، سچ بات کڑوی لگتی ہے اور سننا ہر ایک کا کام نہیں ہے، برداشت کرنا۔ تو جہانگیر نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو بھی قید کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو بشارت ہوئی جہانگیر کو خواب میں کہ تم نے جس کو قید کیا ہے بہت برا کیا ہے، اس کو رہا کرو، یہ شخصیت اہل اللہ میں سے ہے، اللہ والوں میں سے ہے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر اس نے رہا کیا۔ تو حضرت امام ربانی نے اپنے دور کے بادشاہوں کو للکارا، اور اپنے دور کے بادشاہوں کو للکارنا جیسے آج کے دور میں حکمرانوں کو للکارنا، یہ بھی ایک کوئی مذاق بات نہیں ہوتی۔ جب حکمرانوں کو للکارا جائے تو وہ پھر آپ پر کچھ نہ کچھ چکر چلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مقدمات بناتے ہیں، آپ کو گرفتار کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ سے بدلہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی بادشاہوں کو للکارنا مذاق بات نہیں تھی، مگر اللہ والے امام ربانی عارف باللہ ہیں، اللہ کے ولی کامل ہوئے ہیں، تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بادشاہ کو ان کو مانے کہ نہ مانے، ان کو اس سے غرض نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وقت میں کیا۔ اب جہاں تک آپ کی تقوی، آپ کی تعلیمات کا تعلق ہے، تو آپ کے مکتوبات، بزرگان دین نے خطوط بھی لکھے ہیں مختلف لوگوں کو، مکتوبات مشہور ہوتے ہیں ان کے لیٹرز، جس میں یہ نہیں ہوتا کہ دنیا داروں کے خطوط کی طرح گپ شپ ہو، فضول باتیں ہوں۔ آپ جن بڑے بڑے بزرگان دین کے مکتوبات کو اٹھا کر دیکھیں، بازاروں میں ملتے ہیں مکتوبات شیخ عبدالحق، مکتوبات امام احمد رضا، اور مکتوبات امام ربانی جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مجدد الفسانی، ایک سے زیادہ جلدوں میں، ان میں انہوں نے مختلف خطوط کے اندر لوگوں کو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے آشنا کیا ہے۔ خود بھی عبادت گزار، تہجد گزار، ریاضت و مجاہدے والے، ریاضات کی مختلف قسمیں، مختلف صورتیں امام ربانی سے ثابت ہیں۔ تو سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قادریہ اور چشتیہ کی تعلیمات تو آپ کو اپنے باپ سے ملی، حضرت شیخ عبدالاحد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی، اور پھر باقی اساتذہ سے اپنی تعلیمات بھی لی، اور جن بزرگ کا آپ کو دامن ملا آگے جا کر، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ، جن سے آپ نے نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کی، مرید بنے ان کے، تو وہ خود بڑے عالم، خود بڑے فاضل، خود بڑے ولی اللہ تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، نام سنا ہوگا آپ نے، امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے، بہت بڑی شخصیت تھی علم کے اعتبار سے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر عزیزی، قرآن مجید کی تفسیر، اس میں خواجہ باقی باللہ کا ایک واقعہ، کسی آیت کے ضمن میں، تشریح میں واقعہ لکھا۔ بزرگان دین کی عادت رہی ہے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح میں سمجھانے کے لیے واقعات کو بھی درج کرتے ہیں۔ تو شاہ عبد العزیز نے واقعہ لکھا ہے امام ربانی کے پیر و مرشد کا، خواجہ باقی باللہ کا، کہ ایک نان بائی، نان بائی کون ہوتا ہے؟ تندور میں نان بنانے والا، روٹیاں پکانے والا، وہ آپ کا عقیدت مند تھا۔ تو ایک دفعہ اس کے دل میں بات آئی، اس نے کہا کہ جب آیا آپ کے پاس تو آپ نے کہا بھائی کوئی تمہاری خواہش ہے کیا نان بھائی؟ تو ہماری بڑی خدمت بھی کرتے ہو۔ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔
آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے. اتنی بڑی بات کر دی تھی اس نے, اپنے جیسا بنا دو, باقی باللہ کے جیسا بننا. تو خواجہ باقی باللہ کوئی ہمارے جیسے تھے؟ اس نے خواہش تو کر لی. اب حضرت باقی باللہ نے چونکہ پوچھ لیا تھا تو خواجہ باقی باللہ نے اس کو توجہ دی. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا کہ گمسم, کچھ بولا نہ جائے, کچھ سمجھ میں نہ آئے, یعنی اٹھا نہ سکا بار اس توجہ کا, اور کچھ دن بعد فوت ہو گیا. وہ خواجہ باقی باللہ کے مرید بنے امام ربانی مجدد الفسانی. اور پھر جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور نماز ادا فرمائی. رات کا وقت تھا, آرام فرما ہو گئے, لیٹ گئے, کچھ پڑھتے رہے. اولیاء اللہ جو ہے نا وہ خالی نمازوں پہ تھوڑی رہتے ہیں. اولیاء اللہ کا تو نفس نفس سانس سانس ذکر الہی میں رہتا ہے. ہم لوگ تو خالی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نمازی ہیں. اولیاء اللہ کی جیسی نماز, ان کے جیسا مجاہدہ, ان کی جیسی ریاضت یہ ہم جیسوں کے پاس نہیں ہوتی. اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. چلو 5 وقت ہی پڑھتے رہیں. حقوق اللہ, حقوق العباد کے بارے میں ہم اگر محتاط رہیں تو اتنا بھی بہت ہے ہمارے لیے. باقی بہت سارے معاملات جو اہل اللہ کے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کہاں ہو سکتے ہیں. سلطان باہو فرماتے ہیں ایک شعر میں, جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد سمجھایا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو مرشد نے بتایا جو دم غافل ہے وہ کافر ہے. خالی نماز نہیں, جو دم تمہارا اللہ سے غافل ہے وہ کفر ہے. تو اولیاء اللہ کے بارے میں میرے جد امجد نے, مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری جن کا مزار بار موجود ہے, انہوں نے اپنے تقریر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اولیاء اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 لوگوں میں بیٹھے ہوں تب بھی ان کا دل اللہ کی طرف ہی لگا ہوا رہتا ہے, غافل نہیں رہتا. بیک وقت ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں. حضرت امام ربانی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ماہ رمضان میں 10 مریدوں نے افطار کی دعوت دی اور آپ 10 مریدوں کے افطار میں پہنچے کرامت کی روح سے. جب ہم اس قسم کے واقعات سنتے ہیں نا تو ان کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے. جیسے معجزہ نبی سے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو آپ کہو کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو تبھی تو معجزہ ہے. اگر ہو سکتا ہوتا تو پھر کیوں ہوتا معجزہ. یا کرامت اگر آپ سنو کہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے, بھائی اس لیے ہو سکتا ہے کہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے, یعنی خلاف معمول خرق عادت جو عام طور پر نہ ہو سکتا ہو وہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں معجزہ, اس کو کہتے ہیں کرامت. تو حضرت امام ربانی 10 مریدوں کے افطار میں پہنچے ہوئے تھے. حضور غوث پاک کا بھی واقعہ موجود ہے کہ آپ کو ماہ رمضان میں 70 مریدوں نے دعوت دی افطار کی اور آپ 70 کے یہاں تشریف لے گئے. اگلے دن ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ آج غوث پاک ہمارے یہاں افطار کرنے آئے تھے, وہ کہہ رہا آج ہمارے یہاں آئے تھے. تو ایسے واقعات کرامات سے تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا وصال ہوا اور آپ 10ویں صدی ہجری کے شیخ بزرگ ہیں. علامہ اقبال کا نام تو آپ نے اچھی طرح سنا ہوا ہے, اور علامہ اقبال کو بزرگان دین سے عقیدت تھی. بہت سارے ہندوستان کے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے اشعار لکھے ہوئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کے خالی وہ اشعار لے لیتے ہیں جو ہمارے کام کے ہوتے ہیں, مگر وہ کہ جو اصلاحی ہوں اور اہل اللہ کی شان میں ہوں ان کی طرف ہماری ہر ایک کی توجہ کہاں ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا جب حاضری دی امام ربانی کے مرقد پر سرہند میں ہندوستان میں, فرمایا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر,
وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار. فرمایا وہ خاک ہے ان کی کہ جو فلک کے نیچے انوار پھیلا ہوا ہے، ان کا نور پھیلا ہوا ہے امام ربانی کا. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، عام شاعر نہیں، علامہ اقبال. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کہ فرما رہے اس خاک کے اندر کوئی ہمارے جیسا بندہ نہیں ہے، عوام کی طرح، عام آدمی کی طرح. صاحب اسرار اس خاک کے نیچے دفن ہے. اہل اللہ، اللہ والا اس میں مدفون ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ جہانگیر بادشاہ کے آگے آپ نے گردن نہیں جھکائی. اپنے وقت کے حکمران، اپنے وقت کے بادشاہ کو للکارا. یہ شان علماء کی، یہ شان اولیاء کی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لیا کہ تم وقت کے حکمران اور وقت کے جابر بادشاہ کو کلمہ حق بتاؤ، اس کے سامنے کلمہ حق کہو. یہ ہے دین. تو آج میں نے مختصر وقت میں حضرت شیخ احمد امام ربانی مجدد الفسانی فاروقی، فاروق اعظم کے اولاد میں ہیں، ان کا ذکر کیا مختصر، اس لیے کہ ان کا وصال ماہ سفر کے آخر میں 28 یا 29 تاریخ. اللہ اکبر یا رسول. دو شخصیات گزری ہیں جن کا نام احمد ہے، اور ان دونوں کا وصال سفر میں ہوا اس مہینے میں. ایک یہ شیخ احمد اور ایک امام احمد رضا، امام اہل سنت جن کو ہم کہتے ہیں. ان کا نام بھی احمد ہے، ان کا نام بھی احمد ہے. ان دونوں کا وصال سفر میں ہوا. اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. یہ مسجد اور یہ خانقاہ قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ آج سے نہیں، سالہ سال سے اولیاء اللہ اور صوفیہ کی تعلیمات کا مرکز ہے، جہاں بڑے بڑے صوفیہ اور مشائخ خود آتے رہے، تعریفیں کرتے رہے، علماء حق آتے رہے. تو اس لیے ایسے مواقع پر ان کا ذکر خیر یہاں سے ایسے صوفیہ کا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.